فضائل امیر المؤمنین جو خاص تھے، جو واقعاً خاص تھے امیر المؤمنین کے ساتھ، ان کو جو ہے وہ دوسروں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں ہم جمہور اہل سنت کی طرف جائیں گے، ہم جمہور کی طرف جائیں گے، لیکن یہاں پر آ کر وہ جو شاذ افراد ہیں ان کے اقوال کو قبول کرتے ہوئے اور ایسی مبہم روایات کا سہارا لیتے ہوئے یہ حضرت ابوبکر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں جناب ابو حنیفہ کا، وہ جی ابو حنیفہ صاحب نے تمام چیزوں کو جمع کرتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک موضوع کے جس پر بہت عرصے سے گفتگو کا ارادہ تھا وہ یہ کہ فضائل امیر المؤمنین ویسے تو بے شمار ہیں کہ اصلاً جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور خود علماء اہل سنت نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو فضائل امیر المؤمنین کے لیے نقل ہوئے کسی بھی صحابی کے لیے اس قدر فضائل رسول اللہ سے منقول نہیں ہیں۔ لیکن ایک ظلم جو فضائل محمد و آل محمد کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور وہ راویان کے جو فضائل امیر المؤمنین اور فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں، اہل سنت کی جانب سے ان روات کی سرزنش کی جاتی ہے، اور ان کو اس لیے راندہ درگاہ قرار دے دیا جاتا ہے چونکہ یہ فضائل اہل بیت نقل کرتے ہیں۔ یہ ایک آپ کو ظلم دیکھنے کو ملے گا علماء اہل سنت کے ہاں، کہ اس پر بھی انشاءاللہ ہم اپنی سیریز میں سیر اصل گفتگو کریں گے۔ اور وہ فضائل کے جو امیر المؤمنین کے ہیں انہوں نے اٹھا کر کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ XYZ کے۔ ان فضائل میں سے ایک ایسی فضیلت کہ جس میں امیر المؤمنین کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور مشہور علماء کے درمیان، صحابہ اور تابعین کے درمیان یہی تھا کہ امیر المؤمنین وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو حضرت خدیجہ کے ساتھ رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ یعنی اگر مردوں میں کسی کا حساب لگایا جاتا تھا اور کسی کو شمار کیا جاتا تھا کہ کون سب سے پہلے اسلام لے کر آیا، تو امیر المؤمنین۔ اور یہ مختلف کتابوں میں جیسے کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے تاریخ مدینہ و دمشق میں یہ اشعار کی صورت میں بھی خود نقل ہوا ہے، اور اشعار کی صورت میں اگر اوائل اسلام یعنی آپ کہہ لیں کہ ابتدائی دور میں اگر کوئی چیزیں اشعار کی صورت میں آ جائیں، تو جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی اشعار کے متعلق، اس کے مقدمے میں اس نے اس چیز کو بیان کیا، تو یہ چیز یعنی مسلمات میں سے ہوا کرتی تھی اور وہ اشعار کی صورت میں بیان ہوتی تھی۔ خیر اس پہ فی الحال ہماری بحث نہیں ہے۔ اب جیسا کہ عرض کیا کہ یہ ظلم جو فضائل اہل بیت کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ یہی کہ فضائل امیر المؤمنین جو خاص تھے، جو واقعاً خاص تھے امیر المؤمنین کے ساتھ، ان کو جو ہے وہ دوسروں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے اسلام کون لے کر آیا؟ یہ گروہ جو ہے وہ میدان میں آیا اور اس نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے جو اسلام لے کے آنے والی شخصیت ہیں وہ جناب ابوبکر ہیں۔ چلتے ہیں ہم اس کے اوپر انشاءاللہ شاید 2 یا 3 قسطوں میں گفتگو کریں گے، اور تفصیل سے تمام روایات، علماء کے اقوال اور جو روایات ان کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں ان کے جوابات بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے آپ کی خدمت بیان کریں گے، تاکہ یہ ایک مکمل طور پر ہر طرح سے تمام شبہات اور تمام اعتراضات جو اس موضوع کے اعتبار سے کیے جاتے ہیں ان کا جواب ناظرین تک پہنچے، مومنین تک پہنچے، اور وہ میرے برادران اہل سنت کے جو واقعاً اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور اس طرح سے جو آپ کہہ لیں کہ اہل بیت کے فضائل پر ڈاکہ مارنے والے افراد ہیں جو اہل سنت کے لبادے میں ہیں، ان سے محفوظ رہیں اور ان کے شبہات سے وہ دور رہیں۔ چلیں جی، یہ سنیں پہلے ذرا ان کی ابتدائی گفتگو، پھر انشاءاللہ اس پہ جواب عرض کرتے ہیں آج کی پہلی قسط میں۔ ان تمام احادیث و روایات اور آثار کو جمع کر کے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے نتیجہ یہ بیان کیا کہ اگر ان آثار و روایات کو ہم جمع کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آزاد مردوں میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، خواتین میں سے سب سے پہلے ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، اور بچوں میں سے سب سے پہلے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں۔ دیکھیں جی، یہ ان کا لے دے کر مدعا ہے کہ جو ایمان کون لے کر آئے ہیں؟ جی ایمان لے کے آنے والوں میں فلاں ہے اور فلاں ہے۔ تو آج ہم پہلی قسط میں فقط چند ابتدائی گفتگو آپ کی یعنی چند ابتدائی جو موارد ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اس پہ آگے چل کے تفصیل کے ساتھ ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جناب ابوبکر نے نماز پڑھائی، اور یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابوبکر جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس روایت کو 8 افراد نے نقل کیا۔ تو ابن حجر حیثمی نے اس کے حوالے سے کہا کہ جناب یہ روایت کیا ہے؟ متواتر ہے، یعنی 8 افراد نے اس روایت کو نقل کر دیا، تو انہوں نے اس پہ کیا کر دیا؟ تواتر کا دعویٰ۔ جبکہ دوسری طرف امیر المؤمنین کا سب سے پہلے اسلام لانا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 39 کے قریب افراد سے نقل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی صحیح اسناد موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر اس کے قرائن اور شواہد کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ امیر المؤمنین سب سے پہلے اسلام لائے، لیکن یہاں پر آ کر دوسروں کو اس میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک۔
اب یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ابن حجر مکی حیثمی اپنی کتاب صواعق المحرقہ میں اس روایت کے متعلق کیا دعویٰ کرتا ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں الصواعق المحرقہ. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر یہی روایت جو ہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کہ آپ جان لیں وعلم ان هذا الحدیث متواتر. وہ کہتے ہیں آپ جان لیں اس چیز کو کہ یہ جو حدیث ہے یہ کیا ہے؟ متواتر ہے. کیوں متواتر ہے جی؟ وہ کہتے ہیں فإنه ورد من حدیث عائشہ و ابن مسعود و ابن عباس. عائشہ 1، ابن مسعود 2، ابن عباس 3، ابن عمر 4، عبداللہ بن دمعہ 5، ابو سعید 6، علی بن ابی طالب 7، حفصہ 8. کہتے ہیں جی ان کے طریق سے یہ وارد ہوا ہے. تو یہ 8 افراد سے روایت نقل ہوئی تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ حدیث متواتر. اور دوسری طرف اگر امیر المومنین کی فضائل کی روایات چاہے 10 سے ہو چاہے 15 سے ہو تو وہ متواتر نہیں ہوتی. یہ ان کی کیا ہے؟ دو رخی ہے. تو یہ ایک پہلا نقطہ تھا جو مقدماتی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. اس کے بعد خود علماء اہل سنت نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں اصلاً اختلاف نہیں تھا. یعنی اختلاف کب کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ جب دونوں طرف ایک خاص گروہ کی تعداد ہو، یعنی اس طرف بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہو، دوسری طرف بھی. اگر کوئی اکا دکا شخص جو ہے وہ ایک نظریہ رکھتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا جی لوگوں کے درمیان اختلاف ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جو عام طور پر بھی رائج ہے. مثال کے طور پر ایک طرف 50 افراد ہوں، ایک طرف 2 فرد ہوں، تو آپ کہیں گے جی لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے. نہیں، آپ کہیں گے دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں ہم جمہور اہل سنت کی طرف جائیں گے، ہم جمہور کی طرف جائیں گے، لیکن یہاں پر آ کر وہ جو شاذ افراد ہیں ان کے اقوال کو قبول کرتے ہوئے اور ایسی مبہم روایات کا سہارا لیتے ہوئے یہ حضرت ابوبکر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں جناب ابو حنیفہ کا. وہ جی ابو حنیفہ صاحب نے تمام چیزوں کو جمع کرتے ہوئے. ابو حنیفہ سے آپ کو پتہ ہے علم حدیث میں ان معاملات میں ابو حنیفہ 60-61 محدثین کی جر موجود ہے ابو حنیفہ صاحب کے اوپر. ٹھیک ہے، ان کے آثار احادیثی، ان کا احادیث کے اندر کیا مقام ہے یہ سب کو واضح ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو فقہ میں اپنا امام مانا ہوا ہے، لیکن یہ چیز معلوم ہے کہ آپ انہی محدثین کی کتابوں سے استناد کرتے ہیں، انہی کی روایات اور انہی کے اقوال سے استناد کرتے ہیں جنہوں نے ابو حنیفہ صاحب کو متعون قرار دیا ہے. تو آپ پھر آ کر یہاں پر ابو حنیفہ صاحب سے چپک جاتے ہیں کہ جی ابو حنیفہ صاحب نے یہ بات کی ہے اور جمع کیا ہے. یہ ملاحظہ فرمائے الفیہ السیوطی فی علم الحدیث. اس میں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے؟ قال الحاکم ابو عبداللہ. حاکم نیشاپوری کیا کہتے ہیں کہ لا اعلم خلافا بین اصحاب تواریخ ان علی ابن ابی طالب اولہم اسلاما. کہ اس چیز میں اصلاً وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اصحاب تاریخ کے درمیان اختلاف رہا ہو کہ امیر المؤمنین ان افراد میں سے ہے جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے. ٹھیک ہے، اگرچہ ابن صلاح نے کہا ہے کہ اجماع کا جو دعویٰ کیا ہے حاکم نیشاپوری نے کہا کہ نہیں، اس کا انکار کیا اور کہا نہیں جی وکیل ابو بکر صدیق، کہا نہیں زید بن حارثہ. انشاءاللہ ان سب کی باری آئے گی کہ ان کے اندر کتنی طاقت اور توانائی پائی جاتی ہے کہ یہ ابو بکر صدیق اور وغیرہ وغیرہ یہ لوگ کیا ہیں اسلام لے کر آئے تھے امیر المومنین سے پہلے. ملاحظہ فرمائیں اب ہم کچھ روایات آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. انشاءاللہ مزید بھی روایات رکھیں گے، ان کی اسناد پہ بھی بحث کی جائے گی، ان کے اوپر جو جروحات ہیں ان کا بھی جواب دیا جائے گا. لیکن ایک آج چونکہ پہلی ہماری مقدماتی گفتگو ہے تو ہم فقط آپ کی خدمت میں کچھ اقوال اور کچھ تصحیحات سندی پیش کرتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں المسند للامام احمد ابن حنبل حمزہ احمد زین کی تحقیق کے ساتھ. اس میں روایت نمبر ہے 20185 اور اس کی سند کیا اسناد ہوں حسن. وہ کہتے ہیں قال ابو عبد الرحمن وجدت فی کتاب ابی بخط یدہ فی هذا الحدیث قال او ما ترضینا. کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا گیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ اس چیز پہ راضی نہیں ہیں کہ میں انی زوجت تو کی میں آپ کی شادی کر رہا ہوں کس سے کہ جو امت میں اقدم امتی سلمہ، کہ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والے ہیں، اکثرہم علما، اور جو سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ بردبار شخصیت ہیں. تو یہ فضائل امیر المومنین ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ اس چیز پہ راضی نہیں ہیں کہ میں آپ کا عقد اس شخص سے کر رہا ہوں کہ جس کی فضیلت میں یہ چیز ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والا ہے، سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لے کر آنے والا ہے. کیا یہ چیز کم ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر اس روایت کی جو سند بھی انہوں نے اس کو حسن قرار دیا ہے. تو یہ پہلی دلیل ہو گئی کہ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز بیان کی گئی ہے. اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. المعجم الکبیر. المعجم الکبیر اس میں جناب طبرانی اس کی پہلی جلد یہاں پر روایت کو نقل کیا جاتا ہے فقال النبی لقد زوجتک وانہ لاول اصحابی سلمہ، یعنی میرے اصحاب میں سب سے پہلے اسلام لے کے آنے والا ہے، میں آپ کی شادی اس سے کر رہا ہوں. واکثرہم علما واعظمہم حلما،
नीचे क्या कहते हैं मौके का, ज़कर अब्दुर्रज़्ज़ाक़ फ़ी मुसन्नफ़िही अन अबी इस्हाक़ व ज़कर अल-हैसमी फ़ी मजमा' अज़-ज़वाइद व क़ाल रवाहु तबरानी व हुवा मुरसल सहीहुल इस्नाद। ठीक है, तो ये रिवायत भी क्या है, काबिल एतमाद है और इससे इस्तिनाद करना दुरुस्त है। उसके बाद फिर मुलाहज़ा फरमाएँ, मजमा' अज़-ज़वाइद व मंबा अल-फ़वाइद अल-जुज़्उ अत-तासिअ, इसकी 9वीं जिल्द है। इसमें जाते हैं कि अव्वल मन सल्ला मअ रसूलिल्लाह अली, सबसे पहले जो जिसने रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ी वो कौन थे, अमीरुल मोमिनीन। ठीक है, तबरानी ने इसको अपनी औसत में नकल किया है, व रिजाल अहमद रिजालुस सही, और इसके रावी क्या हैं, सारे सिका हैं, और ये थी जनाब ज़ैद बिन अरकम से। अच्छा, उसके बाद अगली रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएं इसी मजमा अज़-ज़वाइद में क्या कहते हैं, व अनिल हसन व गैरिही क़ाल, वो कहते हैं वो सबसे पहले फ़कान अव्वल मन आमन अली इब्न अबी तालिब, जो सबसे पहले ईमान लेकर आया मुझ पर वो कौन था, अमीरुल मोमिनीन थे। रवाहु तबरानी व रिजालहु रिजालुस सही। ठीक है, इसके भी जो रुवात हैं वो बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। तो जनाब हैसमी साहब ने इसकी तस्सीह की है, इसकी सनद की। उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ मजमा अज़-ज़वाइद में अल-जुज़्उ अत-तासिअ, इसकी 9वीं जिल्द है, बिल्कुल वही रिवायत कि जो रसूलुल्लाह ने अन्न नबी काल अल फ़ातिमा, रसूलुल्लाह ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से क्या फरमाया कि अमा तर्ज़ीना ज़व्वजतुक अक़दम उम्मती सिल्मा व अक्सरहुम इल्मा व अअज़मुहुम हिल्मा, कि क्या आप इस चीज़ पर राज़ी नहीं हैं कि मैं आपकी शादी उससे कर रहा हूँ कि जो सबसे पहले इस्लाम लेकर आने वाले हैं। और कहा कि रवाहु अहमद व तबरानी बिरिजालिन वुस्सिक़ू, जिनकी क्या है तौसीक़ की गई है, ऐसे रुवात से ये रिवायत नकल की गई है। और उसके बाद जनाब फ़ित्न हिंदी जो हैं वो अल-फ़ाज़िलुल लबीब मोहम्मद ताहिर बिन अली अल हिंदी, इनकी किताब तज़किरतुल मौदूआत, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर सफ़ा नंबर 178 क्या कहते हैं, माक़िल बिन यसार की उसी रिवायत को जो अभी हम पेश कर चुके हैं, इसको भी क्या कहते हैं कि क्या आप इस चीज़ पर राज़ी नहीं है कि आपकी शादी उससे की जा रही है जो सबसे पहले इस्लाम लाया, जो सबसे ज़्यादा इल्म रखता है, जो सबसे ज़्यादा बुर्दबार है, सही। इसको इन्होंने क्या करार दिया है, सही करार दिया है। ये इसकी एक और तस्सीह सनदी। अच्छा, उसके बाद एक और रिवायत के जिसके ऊपर इनके अपने उलमा कलाम करते हैं और कहते हैं जनाब ये रिवायत जो है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन देखते हैं कि इनके अपने उलमा ने इस पर क्या बयान फरमाया। सुनन इब्न माजा बशर अल इमाम अबुल हसन अल मारूफ बिस सिंधी, जिन्हें इमाम अस-सिंधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तालीकात जो इस पे लगाया इमाम बुसैरी ने। ठीक है, इसकी मुजल्लदुल अव्वल है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर रिवायत नकल करते हैं। रिवायत नकल करने के बाद क्या यानी इसमें क्या कहते हैं जी, काला अलीउन अना अब्दुल्लाह, मैं खुदा का बंदा हूँ, अखू रसूलही व अना सिद्दीकुल अकबर ला यक़ूलुहा बाद इल्ला कज़ाब सल्लैतु क़ब्ल अन्नास, मैंने रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ी बिसब सिनीन। ठीक है, यानी लोगों से भी पहले जो है वो 7 साल की उम्र थी और मैंने रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ी। अच्छा, और नीचे क्या कहते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले अन्नहु अस्बक ईमान मिन अबी बकर आयदन, आप सबसे पहले ईमान लेकर आने वाले हैं जनाब अबू बकर की निस्बत। ठीक है, और इसाबा फी तमीज़ साहबा में क्या नकल किया है, वहाँ से ये कौल को नकल करते हैं इब्न हजर की जो है, हुआ अव्वलुन नास इस्लामन फी कौलिल कसीर मिन अहलिल इल्म, अहले इल्म में से जो ज़्यादातर यानी अक्सर और कसरत से जिन उलमा ने और जिन साहिब तवारीख़ ने इस बात को नकल किया है कि अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले इस्लाम लेकर आने वाले हैं, वो इन्होंने इस बात का क्या किया है, एतराफ़ किया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और नुक्ता हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे इसी के अगले सफ़े पे। ठीक है, कहते हैं जी इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये जनाब दुरुस्त नहीं है, इस रिवायत के ऊपर इश्काल किया जाता है। कुल तो हादा इस्नादुन सही, अगर सफ़र हादा इस्नादुन सही रिजालुहु सिकात रवाउल हाकिम फिल मुस्तदरक अनिल मिनहाल वक़ाल सहीहुन अला शर्त शेखैन। अच्छा, और कहते हैं कि खुद क्या बयान फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये रिवायत क्या है, सही है, और जिन्होंने इसके ऊपर वद का हुक्म लगाया जैसे इब्न कसीर दमिश्की, इस तरह के लोगों ने आके कहा ये जी मुनकर है, इस बात को हम कबूल नहीं कर सकते, कैसे हो सकता है कि वो 7 साल की उम्र में नमाज पढ़ लें वगैरह वगैरह। कहा कुल तो फ़काना, वो जो लोग मन हकम बिल वद कि जिन्होंने इसके ऊपर वज़ का हुक्म लगाया है, वो किस वजह से लगाया है, वो कहते हैं ले अदम ज़ुहूर मानाहु ला ले अजल खलल फी इस्नादिही,
وہ کہتے ہیں ان کے لیے اس کا معنی واضح نہیں تھا کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین جو ہیں وہ اس عمر میں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے اس روایت کو جو وضع کا حکم لگایا یا اس کے متن کو جو منکر قرار دیا وہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے معنی کو نہیں سمجھ پائے۔ بھائی کیا کہا؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا، وہ تکذیب کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ یہ تکذیب کر دیتے ہیں جس چیز پر ان کا احاطہ نہیں ہوتا، احاطہ علمی نہیں ہوتا، یہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ تکذیب کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو اس کی تکذیب کی جاتی ہے اس روایت کی، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، وہ اس وجہ سے کہ لعدم ظہور معنی ہو لا لاجل خلل فی اسناد، سند میں کوئی مشکل نہیں ہے، معنی ان لوگوں کے لیے واضح نہیں ہے۔ تو یہ ایک نقطہ تھا کہ جو اس روایت کے حوالے سے بیان کیا۔ اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمائیں مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ جناب بصیری کی، اس میں کیا کہتے ہیں؟ اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ میں صدیق اکبر ہوں، ھذا اسناد صحیح رجالہ ثقات، کیا ہے؟ اس کے راوی کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ اس کے بعد ایک اور تصحیح کی ملاحظہ فرمائیں سنن ابن ابی ماجہ، کون ہے جناب؟ محمد فؤاد عبد الباقی، ان کی تحقیق کے ساتھ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہی روایت کہ امیر المؤمنین جو ہیں وہ صدیق اکبر ہیں، اور جو بھی کہے گا جھوٹا ہے، صلیت قبل الناس لسبع سنین، کیا فرماتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح الرجال الثقات رواہ الحاکم فی المستدرک عن المنہال، حاکم نے اپنی مستدرک میں منہال سے اس کو نقل کیا، وقال صحیح علی شرط الشیخین، اس کی روایت میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ تو یہاں تک یہ نقطہ ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے اپنے ہی علماء نے اس کے اوپر جو اس کے یعنی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لے کے آنے والے کون ہیں، اور اکثر علماء کا یہ قول ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلی قسط میں علماء کے اقوال اور کچھ روایات، مزید روایات بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور جو ان کے جروحات ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ہم تفصیل سے جواب دیں گے۔ لیکن آج چونکہ اس موضوع کے حوالے سے ہماری مقدماتی گفتگو تھی، اسے بھی ہم اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔